یہ انگریزوں نے یہ نظام کیوں دوبارہ ہم پر تھوپا؟ اچھا، جب یہاں پر انگریز آئے تو ان کے لیے یہ نظام کو سمجھنا شروع میں بڑا مشکل تھا، جو کہ یورپ کا جو فیوڈلزم تھا وہ جیسا میں نے کہا وہ موریثی تھا. اس کے اندر وہ زمین جو تھی بڑے لڑکے کو چلی جاتی تھی جائیداد، وہ فروخت بھی کر سکتا تھا، اس کے اندر رد و بدل بھی کر سکتا تھا. لیکن ان کے یہ سمجھ میں نہیں آیا، اور اس لیے یہاں پر جب برنیئر آیا تھا شاہ جہاں کے زمانے میں تو اس نے یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ موریثی نہیں ہیں اس لیے جاگیردار جو ہے وہ کاشتکاری کے فروغ میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں، پیداوار میں کہ بڑھانے میں کوئی ان کی کا انٹرسٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اچھا، انگریز بھی اس لیے جب یہاں پر آئے تو ان کو بڑی شروع میں مشکل ہوئی اس کو سمجھنے کے اندر، لیکن انہوں نے بعد میں اس بات کی کوشش کی کہ ہندوستان میں بھی اسی طریقے سے جاگیرداری نظام کو یا فیوڈلزم کو مستحکم کیا جائے جیسا کہ وہ یورپ میں تھا. اچھا، اب اگرچہ انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پر موریثی، لیکن وہ ایک تو لا فرام ایگنیچر یا جو جانشینی کا تھا کہ بڑے لڑکے کو ہی ملنے چاہیے وہ نہیں ہو سکا یہ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ کچھ تھوڑی بہت جو کوششیں تھیں، مثلا جیسے پنجاب کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر اس خیال سے کہ ہندو ساہوکار یا شہری لوگ جو ہیں وہ زمینوں کو نہ خریدیں، انہوں نے یہاں پہ ایلینیشن ایکٹ جو ہے وہ پاس کرایا تھا کہ شہری جو ہیں وہ زمینوں کو نہیں خرید سکتے ہیں. اس کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ زمینیں جو ہیں وہ جو موریثی جاگیردار ہیں ان کے پاس جو ہیں وہ رہیں. تو ایک تو انہوں نے اس کو نجی جائیداد بنائی، اور دوسرا کوشش یہ کیا کہ یہ نجی جائیداد جو ہے جو خاندان ہے انہی کے پاس وہ رہے، ان کے ہاتھوں سے وہ نہ نکلے. اچھا، اب یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب انہوں نے 1843 میں سندھ کو فتح کیا تو سندھ کو فتح کرنے کے بعد چارلس نیپیئر نے سندھ میں پورے جاگیردارانہ نظام کو دوبارہ سے ایک طرح سے تشکیل دی، اور اس نے کہا کہ جن لوگوں کے پاس یہ جاگیر ہے وہ اس کے پاس آئیں اور دوبارہ سے سند لیں، تصدیق کرائیں. مقصد یہ تھا کہ ایک تو حکومت سے وفاداری کا اعلان کریں، یہ کہلاتا تھا پروانہ سلام، اور اس نے دوبارہ سے ان کو پروانہ سلام دے کے ان کی جاگیریں بحال کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی وفاداری جو ہے اس کو اس نے مستحکم کیا. اچھا، پنجاب کے اندر بھی یہ ہوا کہ جب 1849 میں یہ پنجاب کو فتح کیا ہے تو انہوں نے ان لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ ضبط کرنی جنہوں نے مزاحمت کی تھی، اور ان کی باقی رہنے دی جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا. اچھا، اب یہ جو ان کو ایک زیادہ سبق ملا وہ 1857 کے بعد ملا، چونکہ 1857 سے پہلے انگریزوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ زمینداروں کے طبقے کو ذرا ہٹا کر یعنی براہ راست کسانوں سے ریونیو جو ہے وہ اکٹھا کیا جائے. لیکن 1857 میں انہوں نے دیکھا کہ جب بغاوت یا جنگ آزادی ہوئی ہے تو کسانوں نے اپنے پرانے زمینداروں کا یا تعلق داروں کا ساتھ دیا. اس لیے 1857 کے بعد باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ہندوستان میں جاگیرداری نظام کو مضبوط کرنا چاہیے اور ان کے ذریعے سے ہمیں حکومت کرنی چاہیے. اب اس کے لیے جو انہوں نے ایک نظام وضع کیا وہ یعنی اس قسم کا تھا کہ ایک تو جاگیریں ٹوٹنے نہیں پائیں، نجی اس میں رہنی چاہیے. اچھا، ایسا ہوتا تھا کہ کبھی جاگیردار مر گیا، اس کا جانشین جو ہے بچہ ہے، تو انہوں نے کورٹ آف وارڈ جو ہے وہ قائم کیا تھا کہ اس عرصے میں جب تک وہ بالغ نہیں ہو جائے ایک یعنی نگران جو ہے وہ جائیداد کی دیکھ بھال کرے گا، اور جب وہ بالغ ہو جائے گا تو تب وہ جائیداد اس کے حوالے کر دی جائے گی. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ ان جاگیرداروں کا معاشرے میں ان کی عزت اور احترام بڑھانے کے لیے ان کو خطابات دینے شروع کیے، جیسے خان بہادر، رائے بہادر، یہ خطابات تھے. تیسرا یہ کیا کہ ان کو انہوں نے عدالتی اختیارات بھی دیے کہ جو جھگڑے ہیں گاؤں دیہاتوں میں برادریوں میں ہوتے ہیں ان جھگڑوں کو بھی یہ دور کر سکیں. مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی ایک حیثیت ہو جائے سوسائٹی کے اندر، تاکہ جو رعایا ہے یا ان سے مزارے جو ہیں ان کی نظر میں یہ ہو کہ ہم ان کے ذریعے سے حکومت میں اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں وہ، اور حکومت کا یہ تھا کہ ان کے ذریعے سے ہم عام لوگوں کے اوپر تسلط اپنا قائم کر سکتے ہیں.
تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی دلچسپ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی جب انگلستان میں صنعتی انقلاب آیا ہے تو وہاں تو فیوڈلزم جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، لیکن ہندوستان میں وہ فیوڈلزم کو مستحکم کر رہے تھے چونکہ یہ ان کے مفاد کے اندر تھا۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس فیوڈل کلاس کو کہ مغربی روایات سے روشناس کرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو ذرا مغربی تعلیم بھی دینی چاہیے، تو ان کے لیے پھر انہوں نے خاص طور سے کالجز کھولے، جیسے بیو کالج اجمیر میں، تعلق دار کالج اودھ میں، ایچسن کالج لاہور میں، تاکہ انگریزی تعلیم، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ بنایا جائے، اسکالرس بنایا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اتنا تھوڑا بہت یہ پڑھ لیں کہ ان کو ادب آداب جو ہیں وہ آ جائیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے یہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں، ادارے جو ہیں وہ انہوں نے قائم کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقصد میں وہ بڑے کامیاب رہے اپنے آخری زمانے تک، چونکہ جہاں بھی جنگیں ہوتی تھیں تو یہ جنگوں میں ان کی مدد بھی کرتے تھے، فوجی بھی مہیا کرتے تھے، مالی امداد بھی حکومت کو دیا کرتے تھے، حکومت کے وفادار بھی رہا کرتے تھے، اور حکومت ایک طرح سے ان زمینداروں جاگیرداروں پر بڑا اپنا تسلط قائم کرتی تھی۔ ایک طرف تو یہ تھا کہ کچھ پرانے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ نئے جاگیردار بھی پیدا کرتے رہتے تھے، مطلب اگر جو فوجی ریٹائر ہوتے تھے تو ان کو زمینیں دیا کرتے تھے، اسی طرح سے کوئی اور سرکاری عہدیدار ہوتے تھے تو ان کو زمینیں دیتے تھے، تو نئے زمیندار جاگیردار بھی ہوتے رہتے تھے، پرانوں کو بھی رکھتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس نظام کے تحت یعنی ہندوستان میں بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے حکومت کی۔ ڈاکٹر صاحب، کیا پاکستان میں جاگیردارانی نظام ابھی بھی قائم ہے اور کن اشکال میں؟ اچھا، اب کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ نظام نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چونکہ ابھی تک زمین کی حیثیت ہے، اور جن لوگوں کے پاس زمین ہے اس زمین کی پیداوار سے ان کے پاس جو سرمایہ آتا ہے اس سرمایہ کی مدد سے ان کے پاس سیاسی اقتدار بھی ہوتا ہے، اور جو مزارع ہیں ان کے پر بھی ان کا تسلط ہے۔ تو ایک طرح سے ابھی تک ہمارے ہاں زمینداری یا جاگیرداری کا نظام قائم ہے، اگرچہ اس کی ایک شکل جو ہے وہ بدل گئی ہے، لیکن اس کی آپ شکل یہ دیکھیں کہ اب تک ہمارے ہاں جتنی پارلیمنٹس ہیں اس کے اندر جاگیرداروں کا اور زمینداروں کا قبضہ ہے، اور اسی وجہ سے مطلب کہ وہ اپنے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہونے دیتے۔ ایوب خان اور بھٹو کے زمانے کی جو اصلاحات ہوئیں وہ اصلاحات ایک طرح سے ناکام رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ضیاء کے زمانے میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ جو زمینیں ان سے لی گئی ہیں وہ غیر شرعی ہیں، تو کچھ زمینداروں نے واپس مزاروں سے زمینیں جو ہیں وہ لے لی۔ تو ایک طرح سے پاکستان کا یہ نظام جو ہے وہ ابھی تک باقی ہے، اور ایک یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کی اصل شکل جو ہے وہ نہیں بن پائی ہے، چونکہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہی منتخب ہو جاتے ہیں، ایک طرح سے عوامی جمہوریت جو ہے وہ ہمارے ہاں اب تک نہیں آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سوال تو بہت سے ہیں لیکن اس مختصر دورانیے کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ کی آراء کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے جاگیرداری کی تاریخ کا ایک مختصر جائزہ پیش کیا۔ آج کی اس بحث سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جاگیرداری نظام پاکستان کی جمہوری پروگرس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور اس کے خاتمے سے ہی ہم اپنے لیے نئے مستقبل کی راہیں تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔